ماسٹربیشن سعید ابراہیم ایک پوشیدہ مگر کامن پریکٹس۔ بہت کم لوگ یہ تسلیم کرنے کو تیار ہوں گے کہ وہ ماسٹربیشن کرتے ہیں، مگر ان کے انکار سے یہ حقیقت بدل نہیں جائے گی کہ 99% افراد اس عمل سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور 1% وہ ہیں جو ایسا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ انسانی خوشی کی دشمن اخلاقیات میں جکڑی سوسائٹی کے افراد کے لیے ماسٹربیشن جنسی جذبات کے نکاس کے لیے ایک انتہائی محفوظ راستہ فراہم کرتی ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی جہاں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی، مگر دونوں ایک دوسرے کی پہنچ سے دور ہیں۔ ہاں، البتہ اپنی محفوظ تنہائی کے غار کو کسی بھی عورت کے تصور سے جب چاہے بآسانی آباد کیا جا سکتا ہے۔ کون ایسے والدین ہوں گے جو اپنے لڑکپن میں اس تجربے سے نہیں گزرے ہوں گے، بلکہ شاید آج اپنی ادھیڑ عمری میں بھی کبھی کبھار اس عمل کی طرف مائل ہو جاتے ہوں گے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ وہ خود بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اصل مسئلہ اب ان سے کہیں زیادہ ان کی جوان ہوتی ہوئی اولاد کا ہے، جو یقیناً اپنے بدن میں پیدا ہونے والے جنسی ہیجان کے ہاتھوں مجبور ہو کر ماسٹربیشن کے احساس جرم سے لتھڑے تجربے سے گزر رہی ہے۔ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے اکثر والدین اس گمان میں رہتے ہیں کہ نہیں، ان کے بچے ان سے مختلف ہوں گے، اور یوں وہ اولاد سے متعلق اپنی ذمہ داری سے نظریں چرا لیتے ہیں۔ ماسٹربیشن سے جنم لینے والے عمومی نفسیاتی مسائل۔ ماسٹربیشن جسمانی حوالے سے کوئی نقصان دہ عمل ہرگز نہیں، بشرطے کہ اعتدال میں رہے۔ ہاں، مگر اس عمل کے بعد پیدا ہونے والے احساسات، جیسے کہ احساس گناہ اور صحت کی فکر، اپنے برے اثرات ضرور مرتب کر سکتے ہیں۔ مذہبی علماء اس پر یکسو نہیں ہیں کہ یہ فعل جائز ہے یا ناجائز۔ اس معاملے میں قرآن سے کوئی براہ راست حوالہ دستیاب نہیں ہے۔ اس بارے میں جن احادیث سے استناد کیا جاتا ہے وہ بھی مشکوک اور موضوع مانی جاتی ہیں۔ ویسے بھی علماء کی سوچ کے ساتھ ایک ستم ظریفی یہ ہے کہ انہیں کسی بھی مسئلے پر عقل اور تجربے کی روشنی میں سوچنے کے بجائے اس بات سے زیادہ غرض ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کی نظر میں یہ ثواب ہے یا گناہ۔ اگر عقلی پرکھ کے ساتھ جائزہ لیں تو کہا جا سکتا ہے کہ ماسٹربیشن اگرچہ جسمانی صحت کے لیے کوئی نقصان دہ عمل نہیں ہے، مگر علم اور تجزیے سے خالی سوچ اور سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر اس کے اثرات میں کئی طرح کی نفسیاتی کجیاں ضرور شامل ہو سکتی ہیں، جن کا اثر ازدواجی زندگی پر ضرور پڑ سکتا ہے۔ میں ایسے بہت سے نوجوانوں سے مل چکا ہوں جن کا خیال تھا کہ وہ نہ صرف گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں بلکہ تیزی کے ساتھ جنسی صحت بھی کھو رہے ہیں۔ کئی ایک نے بڑی بے چارگی سے کہا کہ وہ اس قبیح عادت سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور کئی بار تھوڑے عرصے کے لیے ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ اس عمل کی جانب لوٹ آتے ہیں۔ ان میں سے اکثر اسے شیطان کے بہکاوے سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ انسانی فطرت کا عین تقاضا ہے، جسے پورا کرنے کے لیے متضاد صنف دستیاب نہ ہو تو پھر یہی ایک راستہ بچتا ہے۔ جو لوگ عبادت گزاری میں دھیان لگا کر اس فعل سے بچ بھی جاتے ہیں تو پھر شیطان ان کے خواب میں کوئی نہ کوئی مہلکہ بھیج دیتا ہے، اور یوں ان کی تشناکام خواہش کو نکاس کا راستہ میسر آ جاتا ہے۔ عورت سے متعلق حساسیت میں بے جا اضافہ۔ ماسٹربیشن کرنے والا فرد دراصل عورت کے بجائے عورت کے تصور کے ساتھ سیکس کرتا ہے۔ تصور میں بلائی گئی یہ عورت ایک تابع محمل کی طرح اس کی ہر خواہش کو پلک جھپکتے میں پورا کرنے پر تیار ملتی ہے۔ وہ اس قدر زود حس ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر جنسی ہیجان پیدا کرنے کے لیے صرف تصور کے سگنل ہی کافی ہوتے ہیں۔ وہ انتہائی سرعت کے ساتھ عورت کے بغیر بھی عورت کے بدن کی لذت کے احساس سے بھر جاتا ہے۔ اس کے بدن کے تار عورت کے خیال سے ہی جھنجھنا اٹھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، گویا جنسی اعضاء کی حساسیت عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ شادی کے مرحلے پر ایسے افراد دو گنا عذاب کے شکار ہوتے ہیں۔ ایک تو جیتی جاگتی عورت کو چھونے کی شدید خواہش، اور دوسرا عورت کے قابل نہ ہونے کا خوف۔ کبھی کبھی تو ایسے لوگوں کے لیے شادی کا فیصلہ ڈراؤنے خواب میں بدل جاتا ہے۔
ایسے کئی افراد عین شادی والے دن گھر سے غائب ہو جاتے ہیں، مگر گھر والوں کو اصل وجہ کا علم نہیں ہوتا۔ یہ افراد کبھی کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے سب سے تسلی بخش پناہ گاہ جھوٹی شہرت کے حامل حکیم یا سنیاسی بابوؤں کے کلینک ہوتے ہیں، جو اپنے دام میں پھنسے شکار کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں۔ انہیں مکمل امید ہوتی ہے کہ حکیم صاحب یا سنیاسی بابا کی جڑی بوٹیاں اور کشتے ان کی اپنے ہاتھوں لٹائی ہوئی جوانی واپس لوٹا دیں گے، مگر مہینوں کے علاج کے بعد بھی صورتحال کی گمبھیرتا میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ آج سے کم و بیش 30 برس پہلے میرے ایک دوست، جن کا سارا گھرانہ حافظ قرآن ہے، حکیموں کے ناکام علاج کے بعد اس وہم میں مبتلا ہو گئے کہ وہ اب شادی کے قابل نہیں رہے۔ خاندانی تربیت کی وجہ سے موصوف کو کبھی کسی لڑکی کی جانب عملی پیش قدمی کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ بس ایک محبوبہ تھی جسے وہ میرے ہاتھوں سے لکھے ہوئے رومانی خط ضرور پوسٹ کیا کرتے تھے۔ انہی دنوں ان کی کپڑے کی دکان پر ایک خاتون گاہک آنے جانے لگی، جس کا شوہر کمائی کے سلسلے میں دور دیس گیا ہوا تھا۔ خاتون نے بڑی چالاکی سے اشارے دیے کہ وہ ان کی دکان پر صرف خریداری کے لیے نہیں آتی، بلکہ اس کا مسئلہ کچھ اور بھی ہے۔ اگرچہ عورت کے معاملے میں میرے دوست کو اپنی کوتاہ ہمتی کا مکمل یقین تھا، مگر وہ عورت ذرا غریب گھرانے کی تھی، سو انہوں نے سوچا کہ رسک لینے میں کیا حرج ہے۔ اس واقعے کے اگلے روز جب ملاقات ہوئی تو دوست کی خوشی دیدنی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے خوشی کی وجہ دریافت کرتا، انہوں نے سارا واقعہ فرفر سنانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ یار، میں تو یوں ہی خوف زدہ تھا، جبکہ رات اس عورت نے میرے مکمل مرد ہونے کی تصدیق کر دی۔ عجیب بات تھی کہ ایک عورت نے جو بظاہر بد کردار تھی، میرے زندگی سے مایوس دوست کا اعتماد بحال کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ہمارے دوست نے پورے اعتماد کے ساتھ لو میرج کی اور اب وہ 4 جوان بچوں کے باپ ہیں۔ ضروری نہیں کہ ماسٹربیشن کے عادی ہر نوجوان کو ایسا تجربہ دستیاب ہو کہ اس کا اعتماد بحال ہو جائے۔ بہت سے ایسے ہیں جنہیں شادی کی پہلی رات جیتی جاگتی عورت کو چھونے کا موقع نصیب ہوتا ہے، اور یقین کیجئے یہ وقت ان پہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔